صحرائے عرب کی تپتی ریت پر جب سورج کی پہلی کرن پھیلی تو 4 مسافروں کا ایک قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ہجرت کا وہ تاریخی سفر تھا جس نے دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ بھوک، پیاس اور تھکن کے باوجود ان مسافروں کے قدموں میں ایسا عزم تھا جو پہاڑ کو بھی ہلا دے۔ ان کے ساتھ وہ ہستی تھی جن کے دم سے تاریخ کے صفحات روشن ہو جاتے ہیں، جن کی ایک نظر سے بنجر زمینیں بھی بہار لے آتی ہیں۔ ادھر وادی قدید کے کنارے خیمہ کھڑا تھا جہاں ایک نیک دل، ہمدرد اور مہمان نواز خاتون معبد اپنے گھر کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ قحط کا زمانہ تھا، زمین پیاسی تھی، ریوڑ لاغر تھے اور گھروں میں فاقہ کشی تھی۔ ایسے میں صحرا کی خاموش فضا کو چیرتا ہوا ایک مقدس قافلہ اس خیمے کے قریب آ ٹھہرا۔ یہ وہ قافلہ تھا جس کی راہ میں ہر لمحہ خطرہ تھا، جس کے پیچھے مکہ کے سردار انعام رکھ کر دوڑ رہے تھے، اور جس میں ایک ایسی عظیم ہستی موجود تھی جن کے قدموں کی خاک بھی تاریخ کے منظر بدل دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے اس لمحے میں جب اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قحط زدہ بھوکی زمین پر قدم رکھتے ہیں اور ایک لاغر بکری صحرا میں جاری قحط کا منظر بدل دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ہجرت کے سفر کا وہ مرحلہ جہاں زاد راہ ختم ہو گیا، معبد کے خیمے کی غربت، سادگی اور مہمان نوازی، وہ معجزہ جس نے ایک سوکھی بکری کے تھن دودھ سے بھر دیے، وہ لمحہ جب ایک خاتون کی آنکھوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا ایسا نقشہ کھینچا کہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ ناظرین، یہ صرف واقعہ نہیں، یہ ہجرت کا روشن چراغ ہے جو آج تک امت کے دلوں کو گرماتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس تاریخی خیمے کی طرف جہاں معبد کے نصیب جاگے اور صحرا کے درمیان ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس کا چرچہ آسمانوں تک پھیل گیا۔ ناظرین، تفاسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں پر مکہ میں ظلم و ستم بڑھ چکا تھا۔ قریش نے مسلسل سازشیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو خطرہ تھا اور مسلمانوں کے لیے امن و سکون ناممکن ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے کو چھوڑ دیں اور ہجرت کریں۔ یہ حکم ایک امتحان، ایک نئے سفر کی ابتدا اور ایک بڑی ذمہ داری کا پیش خیمہ تھا۔ اللہ کے حکم کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے رخصت ہوئے۔ اپنے پیارے شہر سے جدا ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں مکہ کے لیے محبت اور درد ایک ساتھ تھا۔ یہ شہر مکہ جس کی گلیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 52 سال گزارے، جہاں آپ نے بچپن، جوانی اور نبوت کے ابتدائی برس گزارے، آج آپ کے پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ اس شہر کی یادیں، عبادت گاہیں، کاروبار اور لوگوں کے ساتھ رشتے، یہ سب آپ کے دل میں تھے، لیکن یہاں رہنا ممکن نہ رہا۔ اپنی نرم مگر پرزور آواز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے کہا، اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تیرے ہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ناظرین کرام، جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو پیار بھری نظروں سے الوداع کہا، اللہ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا نے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد پیر کی صبح مدینہ کی جانب کوچ کا فیصلہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تیاری کا حکم دیا گیا۔ ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور صحرائے راستوں کے ماہر عبداللہ بن عریقت حضرت صدیق اکبر کے گھر میں پلی 2 اونٹنیاں لے کر صبح سویرے حاضر ہو گئے۔ یوں 4 افراد پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ ایک پرخطر اور دشوار سفر پر روانہ ہوا۔ صحرا کی تپتی دھوپ، رات کی سردی اور ہر قدم پر ممکنہ خطرات کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور ارادہ مضبوط اور دل میں سکون تھا۔ اگرچہ عبداللہ بن عریقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر مکمل اعتماد تھا، اسی لیے انہیں اجرت کے عوض راستہ بتانے اور قافلے کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور مدینہ منورہ کے مخالف سمت جنوب کی جانب یمن کے راستے پر قافلہ روانہ ہوا۔ صحرا کے اس سنسان اور انجان دشوار راستے پر جہاں عام طور پر کوئی سفر نہیں کرتا، قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ گرم دنوں میں صحرا کے درمیان سفر کرتے ہوئے قافلے کا زاد راہ 2 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ اس دوران مکہ کے سردار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ لگانے کے لیے انعام کا اعلان کر چکے تھے، مختلف راستوں سے تعاقب کر رہے تھے۔ ایک شخص سراقہ بن مالک اس انعام کے لالچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن صحرا کی ریت اور مشکلات نے اسے بار بار گرنے پر مجبور کیا۔ ہر بار گرنے کے بعد وہ معافی مانگتا اور کہتا، اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، لیکن خوف اور لالچ کے باوجود وہ دوبارہ کوشش کرتا۔ آخرکار جب وہ بہت قریب پہنچ گیا تو اس کا گھوڑا ریت میں دھس گیا اور وہ واپس پلٹنے لگا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے سراقہ،
تمہارے لیے ایسا دن آئے گا جب فارس یعنی ایران فتح ہوگا اور تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ پیشگوئی بعد میں پوری ہوئی اور سراقہ بن مالک بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ انعام کے لالچ اور دشمنوں کے خطرات سے بچتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ وادی قدید کی بیرونی گزرگاہ کے قریب پہنچا، جہاں ایک بہت بڑا خیمہ نمودار ہوا۔ یہ خیمہ ایک پختہ عمر کی نہایت باوقار، توانا اور باعزت خاتون ام معبد کا تھا، جو اس راستے سے گزرنے والے مسافروں کی خدمت اور مہمان نوازی میں دل کو سکون اور راحت فراہم کرتی تھی۔ ام معبد کا اصل نام عاتکہ بنت خالد تھا، لیکن تاریخ میں اپنی کنیت ام معبد کے نام سے مشہور ہوئیں۔ یہ خاتون قبیلہ بنو خزاعہ کی شاخ بنی کعب سے تعلق رکھتی تھیں اور نکاح اپنے چچا زاد تمیم بن عبد العزیٰ سے ہوا تھا۔ یہ خیمہ صحرا کے درمیان ایک روشنی کا مینار تھا، جس نے تھکے مادے قافلے کو نہ صرف جسمانی سکون دیا بلکہ روحانی امید بھی بخشی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے کے قریب رکے، پھر اونٹنی سے اتر کر انتہائی عاجزی اور وقار کے ساتھ خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ ہر قدم اور ہر نظر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے روشنی کی کرنیں خود ان کے ساتھ چل رہی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اور نرمی سے فرمایا، اے محترم خاتون، ہم سفر پر ہیں، اگر تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہو تو ہمیں قیمتاً دے دیجیے۔ ام معبد رضی اللہ عنہا نے اپنے سامنے ایسی شخصیت کو دیکھا جو ہر لحاظ سے غیر معمولی تھی۔ چہرہ نورانی تھا، آنکھوں میں شفقت اور محبت کی کرنیں جھلک رہی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی دل و روح کو سکون دے رہی تھی، لیکن قحط کے باعث ام معبد کے ہاتھ خالی تھے، اس لیے اندر سے بہت رنجیدہ ہوئی۔ دل میں سوچا اگر کچھ بھی ہوتا تو ضرور خدمت میں پیش کرتی، لہٰذا عاجزی اور ادب کے ساتھ ام معبد نے عرض کیا، اس وقت ہمارا علاقہ قحط زدہ ہے، اللہ کی قسم اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو میں لازماً حاضر کر دیتی۔ بلکہ ام معبد نے عاجزی اور دل کی بے بسی کے ساتھ کہا، مجھے آپ لوگوں کی مہمانداری کر کے بڑی خوشی ہوتی، لیکن اس وقت کچھ بھی پیش نہیں کر سکتی، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر صحن کے گوشے میں بیٹھی ایک چھوٹی نحیف اور کمزور بکری پر پڑی۔ وہ بکری اتنی کمزور تھی کہ ریوڑ کے ساتھ چراگاہ جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اور شفقت بھری نگاہ سے دریافت فرمایا، یہ بکری جو اس کونے میں بیٹھی ہے کس کی ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہا نے عاجزی کے ساتھ جواب دیا، یہ بھی میری ہے، لیکن اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں شفقت کی روشنی جھلک رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نرم اور محبت بھری آواز میں پوچھا، کیا یہ تھوڑا سا دودھ بھی نہیں دیتی؟ پھر ام معبد نے کہا، یہ دودھ دینے سے قاصر ہے، کافی عرصے سے کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں دیتی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی نرم اور محبت بھرے انداز میں فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دھو لوں۔ ام معبد نے حیرت اور عاجزی سے ملا جلا لہجہ اختیار کیا اور بولی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ویسے تو آپ کو اجازت ہے مگر اس کے تھن کافی مدت پہلے ہی سوکھ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ لمحہ باقی دل کو چھو لینے والا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے پاس تشریف لے گئے، اس کی پیٹھ سہلائی، سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر دستے مبارک سے تھنوں کو چھوا، پھر انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ دعا فرمائی، یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت عطا فرما اور اس لاغر اور کمزور بکری کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ بکری کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا برتن منگوایا، بسم اللہ پڑھی اور دودھ دھونا شروع کر دیا۔ برتن دودھ سے بھر گیا مگر تھنوں میں دودھ کم نہ ہوا۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد کو دودھ پیش کیا تاکہ وہ خوب سیر ہو کر پیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفقا کو پیش کیا، وہ بھی شکم سیر ہوئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا اور فرمایا، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ جب خیمے میں موجود تمام افراد نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ برتن دودھ سے بھرا اور ام معبد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ دودھ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، جب وہ واپس آئیں تو انہیں دے دینا۔ اس کے بعد مقدس قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا، اور یہ منظر نہ صرف برکت اور شفقت کا تھا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردی اور نرمی کی ایک زبردست مثال بھی پیش کر گیا۔ ام معبد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ تھیں، دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے۔ ایک نظر جھانک کر بکری کی جانب دیکھا تو مزے سے جگالی کر رہی تھی، اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ یہ منظر ان کے دل میں گہری خوشی اور برکت کا احساس پیدا کر گیا اور وہ حیرت اور سکون کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑی رہیں۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر جناب ابو معبد اپنی دبلی پتلی ٹانگوں والی کمزور اور لاغر بکریاں ہانکتے ہوئے خیمے پر پہنچے۔ جیسے ان کی نظر خیمے کے کونے میں دودھ سے بھرے برتن پر پڑی، وہ حیرت سے بول اٹھے، معبد کی ماں، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ بکریاں تو میرے ساتھ صحرا کے دور دراز علاقوں میں تھیں اور گھر میں ایک مریل بکری کے علاوہ دودھ دینے والی کوئی اور بکری بھی نہ تھی۔
معبد نے خوشی اور مسرت کے ساتھ جواب دیا، آج تو کمال ہو گیا، بخدا ہمارے گھر کے سامنے سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا گزر ہوا جن کے ساتھ 3 رفقا بھی تھے۔ وہ زیادہ راہ کی تلاش میں خیمے کے اندر آئے اور ان کی نظر ہماری لاغر بکری پر پڑی۔ بس یہ سب کچھ انہی کا کمال ہے۔ معبد نے واقعے کی ہر تفصیل اپنے شوہر ابو معبد کے گوش گزار کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نرمی بھرے انداز، بکری کے تھنوں میں دودھ بھرنے کا معجزہ، سب کچھ انہوں نے بڑے غور سے بیان کیا۔ ابو معبد پہلے ہی حیرت زدہ تھے، لیکن یہ سب سن کر ان کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ اپنی بیوی سے بولے، مجھے ذرا ان کو حلیہ تو بتاؤ، مجھے شبہ ہے کہ یہ کہیں وہی صاحب نہ ہو جن پر قریش نے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا ہے اور اب پورا مکہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ معبد رضی اللہ عنہا نے پھر تفصیل سے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر نرمی اور محبت کے ساتھ بکری کے پاس تشریف لائے، اسے سہلایا، تھنوں کو چھوا، دعا کی اور پھر وہ دودھ سے بھر گیا۔ معبد رضی اللہ عنہ ہر لفظ پر کان دھرے ہوئے تھے، ہر لمحے کی تصویر اپنے ذہن میں نقش کر رہے تھے۔ ان کے دل میں حیرت اور تجسس کی لہر دوڑ گئی کہ یہ واقعہ کیسے ممکن ہوا اور یہ کون تھے جو اس معجزے کے مالک تھے۔ یہ منظر معبد کے لیے ایک ایسا تجربہ تھا جو نہ صرف حیرت اور شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا، بلکہ ان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے تجسس اور محبت کو بھی بڑھا گیا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک اور اوصاف کمالات ایسے دلکش اور سحر انگیز انداز میں بیان کیے گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کا حسن و جمال نمایاں تھا، چہرہ روشن، اخلاق پاکیزہ، بدن بھاری مگر نہ موٹا، خوبصورت اور خوش اندام، آنکھوں میں گہری سیاہی، پلکیں لمبی مگر کثرت نہ تھی، آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ اور ڈھیلے سفید، آنکھوں کے کونے سیاہی مائل، ابرو الگ اور کنارے باریک، بال نہایت سیاہ، گردن لمبی اور خوبصورتی لیے ہوئے، داڑھی گھنی، خاموش ہوتے تو باوقار، بولتے تو پرکشش، جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی نکلتی چلی آ رہی ہو۔ بولنے کی آواز گرد و پیش پر چھا جاتی، کلام شیریں اور واضح، دور سے سنو تو بلند مگر خوش آہنگ، قریب سے سنو تو لطیف اور شیریں، درمیانہ قد، نہ دراز کے بدنما نظر آئے نہ پست کے نگاہ بلند سے متوجہ ہو، اپنے ساتھیوں میں سب سے تر و تازہ، خوش وضع اور سب سے بہتر قدر و منزلت رکھتے، رفقا ان کے گرد گھیرا بنائے رکھتے، ہر بات بڑی توجہ سے سنتے اور کوئی حکم دے تو فوراً بجا لاتے۔ یہ سن کر معبد بولے، خدا کی قسم یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر میں ان سے ملتا تو ان کی رفاقت اختیار کرنے کی درخواست کرتا، اگر کوئی موقع ملا تو میں ضرور اس کی کوشش کروں گا۔ یہاں تک کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت قابل ذکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا حسن عطا فرمایا جس پر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ بعض خواتین نے تو حسن یوسف دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی تکمیل حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بعد ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر صحابہ کرام اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلوق میں سب سے زیادہ صاحب کمال اور صاحب جمال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اور اعضاء کا ہر حصہ مکمل توازن اور خوبصورتی رکھتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں بہت حسین تھے، لیکن دونوں میں سب سے زیادہ حسین صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے چاندی سے ڈھالے گئے ہوں۔ ان کا حسن اتنا شاندار تھا کہ ہر آنکھ ان کا مکمل مشاہدہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہر نقص سے پاک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اپنی مرضی اور کمال کے مطابق بنائی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت نہ صرف روحانی اور اخلاقی کمالات کی حامل تھی، بلکہ ان کا ظاہری حسن بھی اتنا ہی جاذب تھا کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ لہذا ناظرین، معبد اور معبد کا یہ تجربہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حلیہ، اخلاق اور حسن کے مجموعے کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔
ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر موقع ملے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اختیار کریں گے، اور معبد نے اپنے دل میں یہ تصور کیا کہ ایک عظیم شخص کی موجودگی انسان کی زندگی میں کتنی برکت اور سکون لا سکتی ہے۔ یہ منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، بکری کے معجزاتی دودھ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل حسن اخلاق سب مل کر ایک ایسا تجربہ ہے جو سننے والے کے دل میں حیرت، عشق اور احترام کے جذبات بیدار کرتا ہے۔ بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ابو معبد اور معبد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ وہاں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی اور مشرف باسلام ہوئے۔ اس عظیم تجربے اور معجزاتی ملاقات نے ان دونوں کے دلوں میں ایمان اور محبت کو مضبوط کر دیا۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بکری بھی بڑی بابرکت تھی اور 18 ہجری تک زندہ رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب پورے ملک میں سخت قحط پڑا، تمام جانوروں کے تھن خشک ہو گئے، تب بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ اس کا دودھ لوگوں کے لیے رزق کا باعث بنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی یاد تازہ کرتا رہا۔ یہ واقعہ نہ صرف معجزہ الہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی نشانی ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والے ہر مخلوق کو خیر اور برکت عطا فرمائی۔ اس بکری کی برکت اور دوام ایک زندہ مثال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور محبت میں زندگی بھر کے لیے برکت ہے۔ بہرحال ناظرین، سیرت نگار آگے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے صبح سویرے ہجرت فرمائی اور راستہ بھی مدینے سے مخالف سمت کا تھا، چنانچہ اہل مکہ کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس جانب تشریف لے گئے ہیں۔ اچانک فضا میں ایک آواز گونجی جسے لوگ بخوبی سن رہے تھے، لیکن بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ آواز یہ کہہ رہی تھی، اللہ رب العزت ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیبے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے، لیکن خود اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ بالائی مکے کی جانب نکل گیا۔ وہ کہتی کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرف گئے ہیں۔ ناظرین، معبد وہ خوش قسمت خاتون ہے جو اپنی مہمان نوازی کی صفت پر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز ہوئیں اور اعلیٰ مرتبہ پایا۔ یہی وہ خوش بخت صحابیاں ہیں جنہوں نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر مگر جامع لفظی تصویر پیش کی اور سیرت نگاری کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے رقم کروا لیا۔ حضرت معبد کی روایت ہمیں نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک اور اوصاف کمالات کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک معمولی سی مہمان نوازی اور خلوص دل کس طرح انسان کو عظیم تجربے اور برکت سے مشرف کر سکتا ہے۔ ان کی خدمات اور مشاہدات آج بھی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے رہنمائی اور علم کا باعث ہیں۔ ناظرین، معبد کی بکری نے جو معجزاتی دودھ دیا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ ایک چھوٹے سے تھن سے اتنا دودھ ملا کہ معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ سب خوب سیر ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے رفقا کے لیے بھی پیش فرمایا۔ لیکن یہی نہیں، روایت میں ایسے اور بھی کئی معجزات ملتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رزق میں برکت اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ ایک مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے۔ ایک مرتبہ بھوک کی حالت میں راستے میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے مکان عالی شان پر بلایا، جہاں ایک پیالہ دودھ موجود تھا جو کسی نے بطور تحفہ بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلائیں۔ ابتدا میں خیال آیا کہ ایک پیالے سے اتنے لوگوں کا کیا بنے گا، لیکن حکم رسالت پر عمل کرتے ہوئے اصحاب صفہ بلائے گئے، پیالہ لے کر سب کو دودھ پلایا گیا اور ہر ایک نے خوب سیر ہو کر پی لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پیالہ پھر بھی خالی نہیں ہوا، بلکہ سب کے لیے کافی رہا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیالہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں میں رکھا، مسکرائے اور فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بار بار پینے کے لیے کہا، یہاں تک کہ عرض گزار ہوئے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پیٹ میں اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ لے کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور باقی دودھ خود نوش فرمایا۔ یہ واقعہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و برکت کے دریچے کھل جاتے ہیں، چاہے تھن ہو یا ایک چھوٹا سا پیالہ۔ اللہ تعالیٰ کے معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہر صورت ممکن ہو جاتے ہیں، اور یہ سب انسانیت کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی برکتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا سرمایہ ایمان، محبت اور خدمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جگائیں، اپنی زندگیوں میں صبر، عاجزی اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کو اپنائیں، اور چھوٹے چھوٹے عمل کی برکت سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے حضرت ام معبد نے اپنی معمولی سی مہمان نوازی کے ذریعے اللہ کے نبی کی خدمت پائی اور زندگی بھر کی برکتیں حاصل کیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، جو لمحہ ہم سیکھنے اور سننے میں گزارتے ہیں وہ ہمارے ایمان اور عمل میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اعمال کریں، دوسروں کی مدد کریں، دل میں عاجزی اور صبر رکھیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن کرے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک محبوب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔